ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا معشر المسلمين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق اللہ العظیم. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک غور کر رہا تھا کہ اس ایریے میں کوئی ادارہ نہیں تھا. جب ان بستیوں میں انتظام میں آیا، جب یہ بستیاں تعمیر ہو رہی تھی، تو میں اپنے ذہن کے اندر ایک نقشہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ یہاں کون کون ادارہ ہوگا اور کس کس جگہ کوئی مدرسہ ہوگا. تو میری کوٹ روڈ کی مسجد میں عبدالعزیز صاحب سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے کہا ایک ادارے کی ضرورت ہے نٹی پورہ کے ایریے میں، وہاں کافی لوگ رہتے ہیں، وہ بستیاں بڑی بستیاں بن جائیں گی، تو ادھر آپ توجہ ڈالیں. ایک آدمی کا مکان کرائے پہ لیا گیا. یہاں مدرسے کا آغاز ہوا. پھر قریب میں ایک دوسرا مدرسہ بھی کھل گیا، وہ بھی میرے پاس پہنچے. آج اللہ کا شکر، میرے ذہن میں یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جس ادارے کی بنیاد اس وقت ایک کرائے کی عمارت سے رکھی تھی، آج اس کے پاس ایک اعلیٰ شان مدرسے کی عمارت موجود ہے. اور آج مدرسے کی جگہ میں کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے. تو میں نے عبدالعزیز صاحب سے کہا کہ ایک ڈش کے پیسے لے لو. کتنے؟ ایک بالش کے پیسے لے لو، ایک گز کے پیسے لے لو، اور اس طرح سے اس مدرسے کی بنیاد ڈالو. تو مجھے پوچھنے لگے کہ اس کا نام کیا رکھیں. تو میں نے جس جگہ بھی کیا تو میں نے صحابہ کے نام سے یا بزرگان دین کی نام کی طرف منسوب کر مدرسوں کے نام رکھے. یعنی ضلع ڈھونڈا میں گیا تو شاہ فرید الدین بغدادی، شاہ صلاح الدین،
شاہ خیار الدین، شاہ انوار، اور وادی کے اندر بہت سارے مدارس ہیں جن کا نام صحابہ کے نام پر یا بزرگان دین کے نام پر رکھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ کیا نام رکھے، تو میں نے تھوڑی دیر خاموشی لگائی تو میرے ذہن میں قدرت نے ڈالا کہ اس مدرسے کا نام حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کے نام پر رکھتے ہیں۔ آج میری تقریر کا تھوڑا بہت تقریر ہوگی اور موضوع یہی ہو، لیکن آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ جم کر سنیے، آپ بار بار اٹھیے مت، لیکن آپ کی سمجھ میں نقشہ آ جائے۔ بعض طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں ایک نقشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سیدھا کام رہیں گی۔ کہتے ہیں خلاف پیغمبر کسے لاغوزی، خلاف پیغمبر کسے لاغوزی کہ ہرگز کا منظر نہ خواب رسید۔ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر، بزرگان دین کے طریقے سے ہٹ کر ہم جو ایک کام کریں گے کبھی اس کے اندر کامیابی کس پر ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا نام رکھو امدادیہ دارالعلوم۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا حاجی امداد اللہ کے نام پر۔ تو میں نے 10 منٹ ان کی کلاس لی، میں ان کو بتلایا کہ حاجی امداد اللہ کون شخص ہے۔ آپ بڑے صغیر میں یہ نقشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ پوری دنیا میں جتنے مدارس کی بنیاد ہے وہ سب حاجی امداد اللہ کی نسبت سے قائم ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ابھی یو پی کے مدارس کے جلسوں میں تھا تو میں نے بڑے بڑے علماء سے اور لوگوں سے کہا کہ میری وادی کشمیر کے سامنے جب میں محمد کا نام لیتا ہوں تو کشمیری تڑپ جاتا ہے، جب خدا کا نام لیتا ہوں تو کشمیری تڑپ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جب خدا کا نام لیتا ہوں تو کشمیری کہتا ہے جلوہ جلاؤ۔ ابھی میں پیغمبر کا نام لینا چاہتا ہوں تو کشمیری سوچ سے کہتا ہے صلی اللہ۔ یہ مجموعہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے خوبصورت شہر، بڑے صغیر کا سب سے خوبصورت شہر سری نگر ہے۔ تمہیں اس کی قدر نہیں ہے؟ یہ دنیا کے بلکہ بڑے صغیر کے سب سے خوبصورت شہر سری نگر۔ تو کیا معنی ہے اس کے؟ نگروں کا سر، نگروں کا سر۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے یہ پورا کا پورا شہر ایمان والوں سے آباد ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میں کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا تمہاری نظر نہیں دیکھتی، ایک وقت آئے گا اس شہر میں بڑے بڑے مدارس ہوں گے، بڑی بڑی لائبریریاں ہوں گی۔ ایک مدرسے کی سنگ بنیاد کے موقع پر میں تھا، کچھ لوگ لکڑیاں کر رہے تھے، کراڑا لے کے ساتھ میں جلسہ ہو رہا تھا تو سنکھے میں 18 لوگ تھے۔ کتنے؟ 18، 17 یا 18 اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی مولوی۔ تو مدرسے ایک ٹھیکیدار کی بلڈنگ میں تھا،
میں نے ان سے کہا کہ تم عاشق رسول ہو؟ کہنے ہاں۔ میں نے کہا عاشق رسول ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مہمان رسول بے بسی کے عالم میں ہوں، اور تمہارے باتھ روموں میں کتنی ٹائلیں لگی ہیں اور پتھر لگا ہے، اور عاشق الہی عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا میں ایک کمرہ دیتا ہوں۔ میں نے اس کو بلایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ اس نے کہا مولانا 5 کمرے دے دوں گا۔ میں نے کیا منظور صاحب؟ کہنے لگا 5 کمرے دے دوں گا۔ آج اس مدرسے کی سری نگر شہر میں سب سے خوبصورت عمارت ہے۔ کیا پھر وہ آپ بولے ہمیں دنیا سے کچھ نہیں لینا، ہم اس مالک حقیقی سے لیں گے جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا عبدالعزیز صاحب سے اس مدرسے کا نام رکھو امدادیہ دارالعلوم۔ کیا نام رکھو؟ وہ جانتے ہو امداد اللہ کون تھا؟ آج موقع آیا ہے میں امداد اللہ کا تعارف آپ کے سامنے کرواؤں۔ اور امداد اللہ کہاں کے تھے؟ کھڑا بھون کے۔ کہاں کے تھے؟ اور کس کے مرید تھے؟ حاجی حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی کے۔ کس کے مرید تھے؟ میاں جی۔ اور میاں نور محمد جنجانوی کس کے مرید تھے؟ حاجی حبیب اللہ پھلوتی کے۔ اور یہ سلسلہ جاتا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک، اور شاہ ولی اللہ سے گزرتا ہوا فاروق اعظم کے دربار تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین بولو۔ حاجی امداد اللہ کو حضور کی زیارت ہوگی۔ میں کوئی لمبی چوڑی فلسفے کی تقریر نہیں کروں گا، صرف آپ کو مخاطب کروں گا۔ حاجی امداد اللہ کو کس لیے بچے ہوئے؟ صوفی جی یہ کہا جا رہا ہے کیوں چلتے ہیں؟ جس کو یہاں چلنا ہے مجمع میں نہ آئے، وہ باہر سے باہر چلا گئے۔ بے ادب بے نصیب باادب، یا پیغمبر کا تذکرہ ہو اور تم ایسے گھومو گے، کھڑے ہو جاؤ گے؟ بالکل ادب سے بیٹھو۔ حاجی امداد اللہ تو آقا کی زیارت ہو گئی، پڑھو صلی اللہ ہو۔ حاجی امداد اللہ کو زیارت ہوگی حضور کی۔ حضور نے فرمایا امداد اللہ پیر تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ پیر تلاش کرو۔ اب حضور نے فرمایا قد رآنی من رآنی، جسے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی۔ حضور کی شکل میں کبھی شیطان آ سکتا؟ اب گرمی کا زمانہ ہے، جون جولائی کا زمانہ ہے۔ پرانے سادے لوگ جب گرمی ہوتی تھی تو سر پہ چادر رکھ لیتے تھے۔ چادر رکھے ہوئے دوپہر کے وقت میں لوہاری ایک قصبہ، اس میں آج بھی میاں جی نور محمد جنجانوی کا مزار ہے۔ میں کبھی کبھی وہ میاں جی نور محمد جنجانوی کے مزار کے قریب کمرے میں بیٹھ کر، جس میں میاں جی نور محمد ریاضت کرتے تھے، اور وہاں ایک بزرگ رہتے تھے جو کشمیری تھے، اور جب میں جاتا تھا وہ بڑا احترام کرتا تھا۔ اور یہ وہ بزرگ تھا جو حضرت تھانوی کے ساتھ رہا، آج بھی موجود ہے۔ آج بھی میں جاتا ہوں، وہ مجھ سے کہتا ہے میرا کمرہ حاضر، آپ تشریف لائیں۔ آپ کیونکہ اکابرین کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اس حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے حاجی امداد اللہ، نہ حبیہ جی نور محمد جنجانوی مسجد میں
ادھر سے گزرے کون؟ حاجی امداد اللہ. گرمی میں آواز آئی کہاں جاتا ہے؟ پیر اندر بیٹھا ہوا ہے. کیا آواز آئی؟ سنو، پیر اندر بیٹھا ہوا ہے. اب تو حاجی امداد اللہ آئے، جو نگاہ داری تو اندر ایک بزرگ بیٹھا ہوا بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا. کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. حاجی امداد اللہ دیکھنے لگے. اس وقت ان کو مولوی امداد اللہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ مولوی امداد اللہ. تو آگے سے اس بزرگ نے جو دیکھا اور فرمایا مولوی امداد اللہ کا جی کا کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کوئی اور ہوگا جس کی آپ کو حضور نے بشارت دی ہے. حاجی صاحب نے فرمایا حضرت وہ تو میں نے پکڑ لیا، وہ تو میں نے پکڑ لیا. حاجی امداد اللہ جا کر میاں جی نور محمد جنجانوی کے سامنے بیٹھ گئے. میاں جی نور محمد جنجانوی بچوں کو قرآن پڑھا رہے اور باتیں کر رہے ہیں. کہا حضرت اصلاح کے لیے آیا. بزرگوں کی مجلس میں لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ اصلاح کرانے کے لیے. کہا اصلاح کی غرض سے آیا ہوں. کہا اصلاح کی غرض سے آیا ہو؟ ہاتھ بڑھاؤ. ہاتھ پکڑ لی. اتنا بزرگی کے ساتھ میرے ہاتھ پکڑ لیا ہے محمد کی وجہ سے. بڑو صلی اللہ سب پورے عالم میں امداد اللہ تیرا نور پھیلے گا. بڑو لا الہ الا اللہ. میں نے آپ کو درخواست کی ہے میری تقریر میں اٹھیں گے اور اس مدرسے کی بنیاد کیوں رکھی گئی اور کس نام پر رکھی گئی. پھر حاجی امداد اللہ کے پانچ خلیفہ کتنے اور بہترین خلیفہ مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی. یہ یاد رکھنا تقریر انہوں نے بہترین خلیفہ. اور ایک بیٹے پر حاجی صاحب نے فرمایا اگر خدا مجھ سے پوچھے گا امداد اللہ کتنے لوگوں کی اصلاح کر کر لایا ہے نمونے کے طور پر پیش کر دو. فرمایا ایک بغل میں مولانا رشید احمد گنگوہی کو رکھوں گا، ایک بغل میں مولانا قاسم نانوتوی کو رکھوں گا اور کہوں گا ان دونوں کو تیار کر کر لایا ہوں. میں لے کے آؤں گا. بات خلیفہ تھے حاجی صاحب کے. بات خلفا کا حالات میں بتلاؤں گا کیونکہ جلسہ امدادیہ کا ہے اور امدادیہ کی بنیاد کس پر ڈالی گئی ہے. آپ اس کو چھوٹا مسئلہ نہیں سمجھنا. یہ کہاں جائے گا؟ یہ ڈپٹا سے مولی عبدالعزیز کہاں جائے گا یہ تمہیں پتا نہیں، یہ مجھے پتا ہے. انشاءاللہ وہ ہے انشاءاللہ. آپ دیکھو اس کو، دیکھو اس کے کام کو، دیکھو اس کے حالات کو، دیکھو اعتبار کرو. حاجی امداد اللہ کے بڑے خلیفے تھے. ایک خلیفے کا نام قاسم نانوتوی، دوسرے خلیفے کا نام رشید احمد گنگوہی اور ایک خلیفے کا نام مولانا اشرف علی تھانوی. کیا نام تھا؟ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفے کے مدرسے میں پڑھا اور میں نے حضرت تھانوی کے کئی خلیفوں یعنی حضرت شاہ وسیع اللہ، مولانا مسیح اللہ خان صاحب، مولانا حامد حسین صاحب اور قاری محمد طیب صاحب، مولانا عبداللہ الحق صاحب کئی غربا کی صحبت اختیار کی. بیٹھا
ان کی خدمت کی اور مولانا حامد صاحب کے میں نے پاؤں دھوئے اور میں نے اس کے پاؤں دھونے میں جو مجھے مزہ آتا تھا وہ شاہی تخت پر بھی مزہ نہیں آتا تھا. چلتے تھے قرآن پڑھتے تھے, بیٹھتے تھے قرآن پڑھتے تھے, پھرتے تھے قرآن پڑھتے تھے, چار حافظوں کو قرآن سناتے تھے. بازار میں نکلتے تھے غیر مسلم کھڑے ہو جاتے تھے, کہتے تھے بابا جی سلام. کہا سلام. مولانا بازار میں جاتے بچے قرآن پڑھتے ہوتے تھے. کہتا تھا کافر جن کے قلب میں کفر ہوتا تھا وہ بھی پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ. کون؟ حضرت مولانا حامد حسین. حضرت 98 کے اندر جب کمال آیا حاجی صاحب کی صحبت میں بیٹھے, صحبت سالہ ترا صحبت تالہ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت بری بنا دیتی ہے. پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحبت کا سنا ہوا عالم سب عالم کو سنبھال دیتا ہے. کہتے ہیں عالم بگڑتا ہے تو عالم بگڑتا ہے, عالم سنورتا ہے تو عالم. علماء کا بڑا مقام ہے. دعا کرو اللہ علماء سے ایسے کام لے دے جسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ. علماء سے خدا ایسے کام دے. میں نے تو مولوی ایسے بھی دیکھے جو بیڑی پیتے پھرتے ہیں, گاڑیاں بکتے پھرتے ہیں. میں کہتا ہوں مولوی کے نام پر کلر کیا ہے؟ مولوی وہ ہو جس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کہیں لا الہ الا اللہ. خواجہ معین چکی علی رحمت اللہ علیہ ایک شبد کرتے ہیں کیا کر شہر میں تو نبے آپ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, ایک دو نہیں 90 لاکھ کلمہ کرتے ہیں. حضرت 98 نے جب اپنا ہاتھ امداد اللہ کے ہاتھ میں دیا, کس کے ہاتھ میں؟ حاجی امداد اللہ کے ہاتھ میں دیا. حاجی امداد اللہ نے ہاتھ پکڑا, حضرت 98 کے 14 طبق روشن ہو گئے. اور ایک مرتبہ آواز کہہ رہے تھے, کسی نے متاثر ہو کر پوچھا حاجی امداد اللہ یہ کمال ایسے بنی یہ کمال کہاں سے ملا ہے؟ یہ کمال کہاں سے ملا ہے؟ فرمایا من منور الزمان حاجیم. مولوی صاحب کیا کہا؟ من منور الزمان حاجیم من مکمل از کمال حاجیم. یہ جتنا کا جتنا کمال ملا ہے یہ سارا کا سارا کمال مجھے حاجی امداد اللہ سے ملا ہے. کس نے کہا؟ حکیم الامت نے, حضرت 98 نے کہا یہ جتنا کمال ملا ہے مجھے یہ سارا کا سارا کہاں سے ملا ہے؟ حاجی امداد اللہ سے ملا ہے. آیات موقع پر حضرت 98 نے فرمایا حقیقت تھی میاں تمہاری کیا, حقیقت تھی میاں تمہاری کیا, یہ سب کے سب امداد کے لطف و کرم. کس کے لطف و کرم ہے؟ امداد اللہ کے لطف و کرم. یہ سب کچھ امداد اللہ سے ملا. اور حاجی امداد اللہ کے خلیفہ کے پیر میر علی شاہ صاحب, میں کہتا ہوں علماء دیوبند جتنا عاشق رسول دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. تم اگر علماء دیوبند کا طرز و طریقہ دیکھو گے, علماء دیوبند اس کے رسول کا مجسمہ ہے. علماء دیوبند حضور کے طریقے پر چلنے والے ہیں.
رسول اللہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اپنے مریدین کے درمیان، ایک کتا آیا، شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، کتا کسی دیکھا کتا آتا ہے ادھر سے گزرتا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے گزرا پھر کھڑے ہو گئے، ادھر سے گزرا پھر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کتا جو بار بار گزرتا ہے اسے آپ دیکھ کر کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ فرمایا کیا کروں، اسی شکل کا کتا میں نے محمد کے شہر میں دیکھا۔ پڑھو صلی اللہ علیہ۔ ارے پیغمبر کے شہر کی ہر چیز بہتر ہے بہتری نہیں بدلی۔ ایک شخص مسجد نبی کے امام کو گالیاں دینے لگا، میں نے کہا لگا تم سے بڑا گمراہ مجھے دنیا میں کوئی نظر آتا۔ پیغمبر کا عاشق مسجد نبی کے مسلے پر کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا کھڑا ہو سکتا؟ ایک شخص ہندوستان سے گیا، مدینے کا دہی کھایا اور دہی کھا کر کہا یہ کوئی خاص دہی نہیں ہے۔ رات کو حضور خواب میں آئے، اس شخص سے کہا ہمارے شہر سے نکل جاؤ، جب تم کو ہمارے شہر کا دہی اچھا نہیں لگا تو آئے کیوں آئے؟ امام مالک زبردست امام ہے، کسی نے کہا مکہ بہتر ہے کہ مدینہ بہتر ہے؟ فرمایا مکے سے مدینہ زیادہ بہتر ہے۔ مکے سے مدینہ، مکہ پیغمبر کی پیدائش کی جگہ ہے اور مدینے میں میرا محمد حاضری ہے تو صلی اللہ مکہ تلوار سے فتح ہوا ہے، مدینہ محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے پیغمبر کی۔ فرمایا تمہارا بادشاہ نے جب دنیا کے ملک برباد کیے، تباہ کیے، مدینے میں پہنچا، مدینے کے قریب قریب باہر میں پڑاؤ ڈالا اور مدینے کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ مدینے والے کھانا بنا کر اس کے لیے لے گئے۔ انہوں نے کہا عجیب ہے، ہمیں دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ کھانا بنا کر ہمارے لیے لے آئے، میں کھانا بنا کے لے آئے ہو، یہ بتاؤ یہ کیا بات ہے؟ کہا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس شہر کو کبھی بری نظر سے نہیں دیکھنا، اس شہر کو کبھی بری نظر سے نہیں دیکھنا۔ کہا کیوں؟ کہا ہم 400 علماء اس وقت یہود کے یہاں مدینے میں موجود ہیں اور ہم اس شہر کی پیشن گوئی دیتے ہیں، یہ وہ شہر ہے جس میں نبی و آخر الزمان آئیں گے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سری نگر والوں تمہارے قلم میں عشق رسول ہے، اللہ اس کو باقی رکھے، کہو آمین۔ اللہ تمہیں بدعت سے محفوظ رکھے، اللہ تمہیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تمہیں بدعت کے ٹولے سے محفوظ رکھے۔ حاجی امداد اللہ بڑے عاشق رسول تھے، عاشق الہی تھے، کہتے ہیں ساری زندگی حاجی امداد اللہ نے سیاہ جوتا نہیں پہنا۔ کسی نے پوچھا امداد اللہ سیاہ جوتا کیوں نہیں پہنتے ہو؟ فرمایا بیت اللہ کا غلاف سیاہ ہے۔ کیا ہے؟ بیت اللہ کا غلاف میں احترام نہیں پہنتا تاکہ اس سیاہ کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی جو حاجی امداد اللہ کے خلیفہ تھے، مولانا قاسم نانوتوی کے مدینے میں گئے، جوتی اتار کر بغل کے نیچے رکھ لی۔ کسی نے پوچھا قاسم نانوتوی جوتی اتار کر بغل کے نیچے کیوں رکھی ہے؟ یہ تو پہننے کے لیے ہے۔ فرمایا وہ محمد کا شہر ہے، ڈرتا ہوں جہاں محمد کا قدم پڑا ہو وہاں امداد اللہ کی جوتی نہ پڑ جائے۔ پڑھو لا الہ، وہاں قاسم نانوتوی کی جوتی نہ پڑ جائے۔
بادشاہ نے کیا کیا؟ ان کو کہا یہ وہی شہر ہے؟ کہا وہی شہر ہے۔ کہا بات سنو، تم کتنے علماء رہتے ہو یہاں؟ کہا ہم 400 کے قریب۔ کہا شہر کو برباد کرنا تو کیا رہا، میں تمہیں 400 علماء کو 400 مکان بنا کے دوں گا۔ اتنے 400 مکان بنا کے دوں گا، تم اس میں رہو، آرام کرو۔ تمہارا احسان ہو کہ تم نے مجھے خبر دی ہے کہ اس شہر میں نبی آخر ہوگا، پڑھو صلی اللہ ہو۔ یہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کر دی کہ اس شہر میں محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے، اور ایک مکان بنایا۔ کہا ھذا دار محمد الرسول اللہ، یہ مکان تو میں نے بنایا ہے لیکن بنایا اسی محمد کے لیے ہے۔ جو اس مکان میں آ کر ٹھہرے گا میری خوش نصیبی ہوگی، اور جب آئے تو میرا سلام کہنا، اور کہنا میرا مذہب وہی مذہب ہوگا جو تیرا ہوگا۔ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس مکان کی عبادت کرتے رہے، جب پیغمبر ہجرت کر کر مکہ سے مدینے میں پہنچا ہے محمد رسول اللہ۔ سارے مدینے والوں، سارے مدینے والوں، جب میں مدینے گیا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں محمد کی گلیوں کو دیکھتا تھا، یہاں سے میرا محمد چلا۔ بارے مدینے والوں تمہاری خوش نصیبی کیا؟ پیغمبر سے جو لوگ ایمان لا چکے تھے ہر آدمی تمنا کرتا تھا کہ پیغمبر ہمارے گھر میں آئیں، کس کے گھر میں آئیں؟ اگر یہاں تمہارے کوئی عالم آ جائے تم لٹی پورا والے کیا کہو گے؟ وہ جی ہمارے گھر میں آئے، وہ جی مولانا عبدالعزیز صاحب، لوگ کھانا بھی ہمارے گھر میں کھائیں گے اور بیٹھیں گے بھی ہمارے گھر میں، ہم کھانا بھی کھلائیں گے، ہم خدمت بھی کریں گے۔ اور خدمت کیوں نہیں کریں گے؟ کشمیری تو دنیا میں مہمان نوازی کا سب سے بڑا مقام اگر حاصل ہے تو وہ کشمیری کو ہے۔ میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ میں نے پچھلے جب سیلاب آیا تو سری نگر کی اکثر مساجد میں، اکثر مدارس کے جلسوں میں نے ایک بات کہی، سری نگر والوں، کسی شہر میں سیلاب آتا ہے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور تمہاری کٹھیا بھی نہیں مری، تمہاری کٹھیا بھی نہیں مری، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم مہمان نواز ہیں۔ مہمان سخی جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ کس کا حبیب ہے؟ السخی و حبیب اللہ۔ کس کا حبیب ہے؟ اللہ کا حبیب ہے۔ اور سب سے پہلے سخی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، وقت ہوتا میں بتاتا آپ کو سخی کیسے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ عرض آپ سے یہ ہے کہ سری نگر والے وہ دل خدا نے جب اس شہر کو خدا نے خوبصورت بنایا ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کا دل بھی خوبصورت بنایا ہے، اس لیے جب یہ بیٹھتے ہیں، جب یہ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، تو بچیاں گونج جاتی ہیں۔ سارے ملک میں جانے کے بعد مجھے محسوس ہوا میری سری نگر جیسے آدمی یہاں نہیں، شاید دل اچھے نہیں ہیں۔ اسی لیے شیخ علی حمدانی نے، بلبل شاہ نے، بابا داؤد خاکی نے، بابا داؤد مشکاتی نے اپنا مسکن اسی شہر کو نہیں بنایا۔ اور سنو، میرے کسی دوست نے ایک کتاب لکھی ہے، مجھے پیش کی، مولانا اس کو نظر دیجیے۔ اس نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ محمد کے شاگرد کشمیر میں بھی آئے ہیں،
جنہوں نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا اور وہ یہاں سری نگر کے شہر میں بھی آئے ہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ آپ کا کمال تھوڑا ہے میرے لیے تم کام کر رہے ہو. ہم نے مدرسہ کھڑا، تم نے کام کرا، اللہ نے تم سے کھڑا. کس نے کھڑا؟ وہ مدرسہ کس نے کھولا؟ تم نے کھلانے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو بچا سکتا ہے کون؟ اللہ اس کو کامیاب کرے گا. جو مدارس کی حفاظت کرے گا اللہ قبر میں بھی حفاظت کرے گا، اللہ حشر میں بھی حفاظت کرے گا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے گا، اللہ اپنے پیغمبر کا قرب نصیب کرے گا. پڑھو لا الہ الا اللہ. حاجی امداد اللہ. حاجی آپ پچھلے دنوں میں رمضان سے پہلے یو پی کے مدارس کے جلسوں میں تھا. جب میں کھانا بنانے میں گیا میرے دوستوں نے کہا ایک ہفتہ تو آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں. میں نے کہا کیا بات ہوگی؟ کہا آپ چھانوی آپ نے سارا یہی پڑھا ہے، ہم تو آپ کا بیان سنیں گے پھر آپ یہاں سے نکلیں گے. ایسے آپ یہاں سے نکل سکتے؟ تو میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کہی. ہر جلسے کے آخر میں میری تقریر ہوتی تھی. میں نے کہا دیوبند میں کچھ نہیں تھا. دیوبند میں یہ سارا کا سارا کمال تھانہ بھون سے گیا ہے. گنگوں میں کچھ نہیں تھا. یہ سارا کا سارا کمال کہاں سے گیا ہے؟ تھانہ بھون سے گیا ہے. اس لیے کہ مولانا قاسم نانوتوی جو تھے وہ خلیفہ تھے کس کے؟ حاجی امداد اللہ کے. اور حاجی امداد اللہ کہاں کے تھے؟ تھانہ بھون کے. کہاں کے تھے؟ آج میں ان اشراف کی تاریخ آپ کو بتلاؤں گا کہ جنہوں نے مدارس کھولے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے ہم ایسے ہی نہیں چل رہے. ہمارے ساتھ کچھ اکابر، کچھ بزرگوں، کچھ اللہ والوں کا ہاتھ ہے. ہم ایسے نہیں چل رہے. ہمیں کوئی چلانے والا ہے جو چلا رہا ہے. تھانہ بھون سے حضرت رشید میں دونوں ہی نہیں پیسہ کیا. تھانہ بھون سے مولانا قاسم نانوتوی سے اپنی فیض حاصل کیا. اور جہاں دنیا میں کوئی محدث ہوگا، مفسر ہوگا، محدث ہوگا، وہ دارالعلوم کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. اور دارالعلوم کس نے کام کیا؟ حضرت نانوتوی نے، حضرت رشید احمد گنگوئی نے. انہوں نے فیض کہاں سے حاصل کیا؟ تھانہ بھون سے. اور حاجی امداد اللہ کہاں کے تھے؟ تھانہ بھون کے. حاجی صاحب کی قبر کہاں تھی؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے حاجی صاحب کی قبر؟ اس مہینے میں کوئی بتا سکتا؟ کیا ان کو کیا پتا ہے؟ ہمیں دیوبندیوں کیا ہے؟ یہ دیوبندی بھی پھرتے ہیں ایسے، پتہ ہی نہیں کہاں سے. میں جب حاجی امداد اللہ کی قبر پر پہنچا مکہ پاک میں حاجی امداد اللہ کی قبر پر پہنچا، میں نے ایک دوست سے پوچھا یہ جنت المعلیٰ میں حاجی امداد اللہ کی قبر ہے؟ کہاں؟ ایک عربی دوڑا ہوا کہنے لگا آج جنت المعلیٰ کا دروازہ کھلا اور حاجی صاحب کی قبر پر آپ جا سکتے ہیں. میں پہنچا حاجی صاحب کی قبر پر. کہاں ہے؟ جنت المعلیٰ میں. اور پتہ ہے جنت المعلیٰ میں قبر کس کی ہے؟ سب سے پہلے میرا محمد جو آئے ہیرا سے آیا ہے، جس کو حاوی کہتا ہے، اتر کر ہیرا سے سوئے کام آیا اور ایک مسرائے کینیا ساتھ لایا. قرآن لے کر محمد
ہمدردی کرتے ہیں. آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے, آپ تو کبھی کسی کے خلاف بغاوت نہیں کرتے. حضرت خدیجہ کی قبر جنت المعلیٰ میں ہے. کہاں ہے؟ اور آج امداد اللہ کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے 40 قبریں لو, 40 قبریں لو, 40 قبریں لو, 40 قبریں لو, 160 قبریں مرمر کی جاتی ہے. تو لا الہ الا اللہ. حاجی امداد اللہ کہاں آرام فرما ہے؟ جنت. او دیوبندی اکابر, دیوبندی علماء, تم اپنے علماء کے مقام کو سمجھو, تم اپنے علماء کے طریقے کو سمجھو. تم کیا کر رہے ہو؟ میں کبھی کبھی بعض لوگوں کے حالات دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ شاگرد کس کے ہیں؟ یہ فرزند کس کے ہیں؟ یہ تحریک ہے حاجی امداد اللہ. کیا نام ہے اس مدرسے کا؟ یہ میری آج کی تقریر تاریخی تقریر ہے, یہ تمہیں کوئی نہیں بتایا, اور کبھی وہ بھی کر لے گا, کبھی سن کر موضوع بھی کر لے گا. میرا مدارس کی تحریک بتا دی ہے آپ کو, اکابر کی تحریک بتا دی ہے آپ کو. یہ جو مدارس ہے پوری دنیا میں, یہ حاجی امداد اللہ کے خلیفہ مولانا قاسم نانوتوی کی تحریک ہے, یہ مولانا رشید احمد گنگوئی کی تحریک ہے, یہ میاں نور محمد جنجانوی کی تحریک ہے. یہ تو معمولی تحریک تھوڑی ہے, یہ زبردست تحریک ہے. اور یہ تحریک جب سری نگر میں پہنچی تو سری نگر تو نگروں کا شہر ہے, عاشق رسولوں کا شہر ہے, اور تم جو مرضی بکتے پھرتے رہو, تمہارے بکنے سے کچھ نہیں ہو. ہوگا وہی جو خدا کرے. کون کرے گا؟ مدعی لاکھ بلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بولو لا الہ الا اللہ. یہ مدرسہ امدادیہ دارالعلوم بایادگار کس کی ہے؟ ادھر میں ادھر دیکھو, میں ابھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا تمہیں. یہ کس کی یادگار ہے؟ حاجی امداد اللہ کی. اور حاجی امداد اللہ کس کے پیر ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی کے. اور کس کے پیر ہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوئی کے. اور کس کے پیر ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی کے. اور کس کے پیر ہیں؟ پیر میر علی شاہ صاحب کے. کس کے پیر؟ اور یہ میاں نظام الدین کیا کشمیر میں جو پھیل آیا ہے نا, کبھی میں اس پر بولوں گا, آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کہاں سے آیا؟ یہ میاں نظام الدین کیرمی سے آیا. یہ کہاں سے چل کے آیا؟ یہ فرض آپ کو میں ایک عرض کرتا ہوں آپ کو, وہ یہ کہ باادب رہیے. کیا رہیے؟ اور کسی مدرسے کی مخالفت مت کرنا, اور کسی عالم کی مخالفت. جب کسی جگہ سے گزرتا ہے ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو مبارکباد دیتا ہے کہ تیرے اوپر سے ایک عالم بابر گزرا. عالم زندہ ہوتا ہے, عالم زندہ ہوتا ہے. جب عالم مرتا ہے تو عالم. میں پچھلے دنوں میں اتراکھنڈ میں, یو پی میں مدارس کے درس میں تھا, پنجاب میں, تو میں نے وہاں دیکھا ہماری کشمیر کے عالم تھے, اللہ ان کی مغفرت کرنا, حضرت مولانا مفتی عبدالغنی ازہری. کتنا پوری دنیا کو شخص نے آباد کیا تھا. کیسا شخص تھا؟ باکمال شخص تھا. بہرحال یہ جو مدرسہ ہے آپ کا دارالعلوم امدادیہ,
اس کا تعلق حاجی امداد اللہ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ پڑھو انشاءاللہ۔ اور یہ ساری باتیں میرا خاص آدمی ہے یہاں مولانا عبد الرحمان اشرفی صاحب، میں نے اس کو اجازت دی ہے کہ جتنا میں مدرسوں کا کام کرواتا تھا پوری ریاست میں وہ تو ان کو کرنا ہے۔ کس کو کہا؟ یہ بھی آپ کا اسٹیٹ سیکرٹری ہے مولانا عبد الرحمان اشرفی، یہ آپ کے سامنے اس مدرسے کی ضرورت تو رکھے گا۔ میں اب ہو گیا بولا، میں اب ہو گیا، اب مجھے ستاتے ہیں وہ بوڑھا ہو گیا، اب وہ آپ کے سامنے اس مدرسے کی ضرورت رکھے گا، آپ اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اس مدرسے کو مسجد کو ایک بڑی مسجد بنانا، اور سری نگر کے لوگ ہو تم، یہ مسجد ایک سال کے اندر بڑی خوبصورت مسجد بن جانا چاہیے۔ اور مجمع میں پتہ نہیں کون کون لوگ بیٹھے تھے، کوئی ایسے اللہ کا بندہ بیٹھا ہوگا جو کہ مولانا آئندہ سال آپ کے آنے سے پہلے یہ مسجد مکمل ہوگی، کرو گے انشاءاللہ۔ یہ مجھے نہیں پتا کون ہے، یہ مجھے بھی پتا نہیں، یہ تم کو بھی پتا نہیں، یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ یہ قدم خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں، یہ کام خود نہیں ہوتا کروایا جاتا ہے، اور کروانے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوچے مسلمان کی ضرورت روتے کیوں؟ جاگو ذکر کرو، جاگو قرآن پڑھو، بہترین پڑھو، آدان دو بہترین پڑھو۔ جو یہ مولانا عبد العزیز مجھے کہتا ہے میں بچوں کو قرآن، میں نے کہا مجھے کہتا آپ جاؤ گے؟ میں نے کہا میں جب تک تیرے بچوں کا قرآن نہیں سنوں گا نہیں جاؤں گا۔ میں نے سنا ہے بچوں کا قرآن، مجھے تعلق ہے، میں آیا، مجھے کوئی کہتا مولانا جمعہ نہیں کرتے، میں نے کہا نا، میں آج مدرسے کے جلسے میں جاؤں گا، اور وہاں جو لوگ اس مدرسے کے عاشق مدرسے کے جلسے میں آئے ہوئے ہوں گے ان سے بات کروں گا، کرو گے انشاءاللہ۔ اور سن لو، نجات چاہتے ہو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اور میرے نزدیک مدارس کی مخالفت کرنا گمراہی ہے، علماء کی مخالفت کرنا گمراہی ہے۔ اللہ بہترین الفاظ اس مدرسے سے پیدا ایسے علماء پیدا فرمائے جن کو دیکھ کر آخر میں اس دنیا سے سب کو جانا ہے۔ کسی کو پتا؟ ہمارے حضرت تھانوی کے خلیفہ ہوتے تھے، بس یہ واقعہ کہہ کر آپ کو ختم کر دوں گا۔ شاہ وسیع اللہ الہ آبادی، ان کا باورچی جب اردہ گھومتا تھا کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور طالب علم جب نظام کو رکھتا تھا تب بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شاہ وسیع اللہ کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بس اس وقت مولوی صاحب اچھا انتظامی مسئلہ پوچھ رہا ہے، میں ختم کرتا ہوں، آپ ایسی حرکت مت کریے اسٹیج کے اوپر۔ ایک واقعہ کہہ کر میں آپ کو ختم کر دوں گا، میں اس کو بے ادبی سمجھ رہا ہوں۔ ہم پیغمبر کے سامنے کیا ہے، پیغمبر کے ذکر کے سامنے کیا ہے، ہم پیغمبر کا ذکر بے توجہی سے سنیں گے، چلیں گے اللہ ہم سے چھین لیں گے، یہ بھی یاد رکھنے گا۔ شاہ ولی اللہ کی مجلس میں حضرت حاجی امداد اللہ کے خلیفہ تھے، نہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، حضرت تھانوی حاجی امداد اللہ کے خلیفہ تھے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا حضرت کچھ لوگ مرنے کے بعد قبروں پر پھول چڑھاتے، اس سے کیا کرتے؟ پھول آتے ہیں، یہ شریعت میں جائز ہے؟ آپ ذرا منع کر دیجیے اپنی زندگی میں، کہیں آپ کے مرید آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر پھول نہیں ڈالے۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجمع میں
بہار تھی، ابھی تھوڑی پہلے اس مجمع میں کیا بہار تھی، ابھی کیا بہار آ گئی، ابھی کیا بہار آ گئی۔ ابھی میں کسی مجمع میں خطاب کر رہا تھا، ایک آدمی جو مکے میں رہتا تھا تو ساروں کو مخاطب کر کر کہنے لگا کہ دیکھو نا جناب، مجمع میں کیا بہار آ گئی ہے، مجمع میں بہار آ جاتی ہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ مریدین کو منع کریے، آپ نے ایک جملہ کہا لوگ آپ کی قبر پر کہیں پھول نہ ڈالیں، تو پتا ہے شاہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ پھول کیا ڈالو گے تربت میں میری تم، پھول کیا ڈالو گے تربت میں میری تم، خاک بھی نہ تم سے ڈالی جائے گی۔ اسی سال ہاتھ پر چلے گئے، دہلی سفر میں تھے، سمندر کے بیچ میں پہنچے، موت ہو گئی۔ جدے میں رابطہ قائم کیا کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے آدمی، بہت بڑے شیخ کی موت ہو گئی ہے، جو تھانوی کے خلیفہ ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ نماز پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب سمندر میں لاش ڈالی تب جدے سے آیا پیغام آیا، مولانا کی لاش کو وہاں نہیں ڈالنا، یہاں لے آنا۔ تب مریدین کی سمجھ میں آئی، کیا سمجھ میں آیا؟ حضرت نے کہا تھا پھول کیا ڈالو گے تربت میں میری تم، خاک بھی نہ تم سے ڈالی جائے گی۔ جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، تم بھی کر لو وہاں کا سامان رفتہ رفتہ۔ اگر وہیں پھرتے رہے حکم خدا سے غافل تو چھین لے گا شیطان ایمان رفتہ رفتہ۔ ہزاروں قسم کے قانون سے جن کے گھروں میں جا رہے ہیں ان کی قبروں پہ نشہ کچھ بھی نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔